بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر بچہ پیشاب بستر پر کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑھوں یا دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ نہا کر کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت 2 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور رہتی ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوہ نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کرو، دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ بلی جس گھر میں بچے دے دے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے ہی زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد بالکل نہیں ہوگا۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے پڑتی ہیں۔ اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو، جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کرو۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانگ بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن استعمال کرنا چاہیے، نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اگر منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل،
1 अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना, इनको गर्म कर लीजिए, फिर नाक पर लगाकर मसाज कर लिया करें। पेट चंद दिनों में अंदर जाना शुरू हो जाएगा। दूध जलेबी सर के दर्द को ठीक करती है और पट्ठों के खिंचाव को कम करने में मदद करती है। लहसुन जिस्म में नया खून पैदा करता है, चेहरे की रंगत निखर जाती है। कुलंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म करके सर पर लगाने से नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। बड़ा गोश्त इस्तेमाल करने से अगर आपको कब्ज़ हो जाती है तो रात को इसबगोल का छिलका 1 गिलास दूध में शामिल करके पी लें। समुद्री नमक खाने से बंदे का वज़न कम होता है। छोटी प्याज का रस, 1 बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने नहार मुँह खा लें। ये सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। जोर लगाकर पखाना करने से मसाने को नुकसान पहुंचता है। तली चीज़ें खाने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन फाँक लेने से बदहज़मी दूर हो जाएगी। मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को शक्करकंदी लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर शक्करकंदी खाने के बाद कोई मशरूबात नहीं पीना चाहिए। खाली पेट सोने से उम्र कम हो जाती है। जो औरतें कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाती हैं उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों उस घर में छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम किया करें। गैर ज़रूरी बालों पर बार बार हाथ फेरने से बालों की अफज़ाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से कबल चाय पीना आपकी नींद को मुतासर करता है, जो रात को पेट का दर्द और बदहज़मी का बायस बनती है। काली मिर्च पीसकर सेहन में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। मिर्चों की जलन हाथों में से दूर करनी है तो हाथों को चीनी वाले पानी से धो लें। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा होता है उनके लिए बकरी का दूध बेहद मुफीद है। अखरोट खाओ, सांस का मर्ज नहीं होता। वहम की बीमारी हो तो सजदे लंबे कर लिया करो। नाश्ते के अंदर ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। जिस घर में मुसीबतें परेशानियां ज़्यादा आने लगें वहाँ बकरी पाल लिया करें। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हो जाएं वहाँ काला जादू असर करता है। चेहरे का रंग काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की मलाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफ़ेद होने लगेगा। गुलाब के फूल कमरे में रखने से ज़हनी सुकून मिलता है। ज़्यादा पसीना आता हो तो खरबूजा ज़्यादा खा लें। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ज़्यादा थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर होता है। ठंडा पानी दांतों को जल्दी ख़राब कर देता है। ज़्यादा मीठी चीज़ें चेहरे पर झुर्रियाँ लाती हैं। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। कच्चा दूध रात को पीने से रंग ख़राब नहीं होता। जिस घर में पानी का कुआं हो वहाँ रिस्क में इजाफा होता है। सोने से पहले कंघा कर लिया करो, इससे बाल नहीं गिरेंगे। अंडे के छिलके रात को भिगो कर रख दें, सुबह इस पानी को पीने से रंगत निखर जाएगी। रात को उल्टा सोने से बुरे ख्वाब आते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ के फ़ौरन बाद ठंडी चीज़ खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। तकिए के बगैर सोने से कमर दर्द ठीक होता है। दिमाग तेज़ करना है, दूध में शहद मिलाकर पी लो।
اگر کھانستے وقت پیشاب نکل آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ عورتیں اگر موٹاپے سے نجات چاہتی ہیں تو نہار منہ پانی میں لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پی لیں، اس سے جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ اگر آپ روزانہ 3 عدد کیلے کھاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھاتے وقت روٹی کے لقمے کو اچھی طرح چبا کر کھایا جائے تو معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اور پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنتی۔ اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے تو ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پئیں، اس سے معدہ درست ہو جاتا ہے۔ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو تو ساگودانہ بنا کر صبح و شام کھا لیں، چند دن استعمال کرنے سے معدہ تندرست ہو جائے گا۔ بازاری نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو نان بالکل نہ کھلائیں، بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شملہ مرچ اور کھیرا کھائے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ اگر ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو چائے کا استعمال کم کر دیں، اس کی جگہ پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پئیں۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے اور خون میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ 2 پھل جو عورت کھا جاتی ہے اس کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ جاتی ہے، مالٹا اور لیچی۔ نزلہ زکام میں آرام نہ آ رہا ہو تو سونف کا استعمال کر لیں، افاقہ ہوگا۔ ہڈیوں میں تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا ضرور کیا کریں، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔